الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك او لا اكثر الا هو معهم اينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة ان الله بكل شيء عليم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ارشاد باری تعالیٰ ہے آیت نمبر 7 سورہ مجادلہ الم ترى کیا آپ نے نہیں دیکھا ان اللہ بے شک اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے ما یکون من نجوى یہاں تک کہ جب کوئی مشورہ کرے ثلاثۃ تین آدمی الا هو رابعهم مگر وہ اللہ چوتھا ہوگا ولا خمسۃ الا هو سادسهم اور مشورہ کرے 5 تو ان میں اللہ چھٹا ہوتا ہے ولا ادنى من ذلك خواہ اس سے کم ہی سرگوشی ہو ولا اکثر یا زیادہ کی الا ہوا معهم اینما کانوا مگر وہ ہر جگہ ان کے ساتھ ہوتا ہے ثم ينبئهم بما عملوا یوم القیامہ پھر انہیں قیامت کے دن بتائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے ان اللہ بکل شیء علیم بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے پچھلی آیات جیسے کہ سورہ مجادلہ کی ابتدائی آیات اس میں اللہ رب العزت نے زہار کے متعلق تعلیمات بیان فرمائیں زہار اپنی بیوی کو کسی ایسے رشتے کی طرف منسوب کر دینا جو ابدی غربت والا رشتہ ہو جیسے اپنی بیوی کو یہ کہہ دے کہ تو میری ماں کی طرح ہے تو میری بہن کی طرح ہے اس عمل کو زہار کہتے ہیں اور یہ ناپسندیدہ عمل ہے لیکن اس میں اللہ رب العزت نے شریعت اسلامیہ میں یہ گنجائش رکھی اگر اس طرح کی غلطی ہو جائے اس طرح کا جو ہے بندہ غلط عمل کر بیٹھے تو اب وہ کفارہ دے تو اس کی جان خلاصی ہو سکتی ہے اور اپنی بیوی کو دوبارہ اپنی زوجیت میں اپنے بیوی ہونے کا درجہ دے سکتا ہے اب اللہ رب العزت آگے اپنی ایک خاص خوبی کو بیان کر رہے ہیں اور یقیناً یہ اللہ ہی کا خاصہ ہے کہ اللہ ہر اس شے کو جانتا ہے دیکھتا ہے سنتا ہے جتنا مرضی اس سے اس چیز کو چھپایا جائے جتنا مرضی اس چیز کو مخفی رکھا جائے لیکن وہ اللہ کے علم میں نہ ہو یہ ممکن ہی نہیں ہے اللہ ایسا بصیر یعنی دیکھنے والا ہے جس کے دیکھنے کی کوئی حد نہیں اور ایسا علیم ہے جس کے علم کی کوئی حد نہیں اور ایسا سمیع ہے کہ جس کے سننے کی بھی کوئی حد نہیں یہی آیت اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے اور اللہ فرما رہے ہیں کہ جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے ان سب کا جاننے والا کون ہے اللہ ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک طرز سے سمجھایا وہ کیا اگر 3 آدمی کسی کونے خدرے میں بیٹھ کر اللہ رب العزت سے وہ بچ کے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آپس میں کوئی مشورہ کر لیں گے کوئی سرگوشی کر لیں گے کوئی کانا پھوسی کر لیں گے یہ ممکن ہی نہیں ہے وہاں پر چوتھا ہے تو وہ کون ہے اللہ رب العزت اور پھر فرمایا اگر وہ 5 بھی ہو جائے تو ان میں چھٹا کون ہوگا اللہ رب العزت کی ذات ہوگی اور پھر فرمایا ولا ادنى من ذلك اگر اس سے بھی کم ہو یعنی 3 کی بجائے 2 بھی ہو جائے تیسرا اللہ ہوگا ولا اکثر الا ہوا اگر یہ 5 سے زیادہ 6 7 10 ہزاروں بھی ہو جائے
لیکن وہاں اللہ موجود ہے اور اللہ جو ہے وہ ان کے کلام کو سن رہا ہے. اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے. اور اتنی اللہ رب العزت نے اس چیز کو ریکارڈ میں رکھا، جیسے کہ اس آیت کے آخری حصے میں اللہ فرما رہے ہیں ثم ينبئهم بما عملوا یوم القیامہ، کہ اللہ انہیں قیامت کے دن بتا دے گا جو وہ عمل کیا کرتے تھے. یعنی اللہ نے اس کا ریکارڈ بھی رکھ لیا، جو انہوں نے سرگوشی کی، جو انہوں نے آپس میں رازداری کا کام کیا. اللہ قیامت کے دن وہ کیا عمل ان کے سامنے خبر دے دے گا، یہ لو پکڑو تمہارا یہ عمل جو تم سمجھ رہے تھے کہ وہاں پہ کوئی نہیں اور چھپ کے کر رہے تھے اور رازداری کے ساتھ کر رہے تھے. کیوں؟ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا. یہاں پر ایک واقعہ جو بیان کیا گیا بات سمجھانے کے لیے، یعنی کہ ہمیں سمجھانے کے لیے بات. ایک بادشاہ تھا، اس کے 3 بیٹے، اور وہ اپنے مرنے کے بعد کسی ایک کو اپنا جانشین بنانا چاہتا تھا. اس نے اپنے 3 بیٹوں کو ایک ایک مرغی دی اور کہا ایسی جگہ جا کے ذبح کرو جہاں دیکھنے والا کوئی نہ ہو، جہاں پہ کوئی تمہارے علاوہ موجود نہ ہو. بڑا بیٹا گیا، اس نے چھری سے کہیں نکرے خدرے میں جا کے ذبح کی جہاں پہ کوئی بھی نہ تھا. دوسرا بیٹا گیا درمیان والا، اس نے بھی اسی طرح کا کوئی کام کیا. تیسرا بیٹا مرغی زندہ واپس لے آیا. اب بادشاہ نے پہلے سے پوچھا تو نے کیا کیا؟ میں نے وہاں جا کے ذبح کی، وہاں کوئی بھی نہیں تھا، میں اکیلا ہی تھا. دوسرے کا تم نے کیا کیا؟ میں نے بھی ایسی جگہ پہ ذبح کی، وہاں پہ کوئی دیکھنے والا تھا ہی نہیں، بلکہ وہاں پہ تو کوئی چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی تھی. تیسرے والے سے پوچھا تو کیوں زندہ واپس لے آیا؟ اس نے کہا میں جہاں بھی اس کو ذبح کرنے کے لیے میں نے کوئی کونا کھدرا ڈھونڈا، مجھے خیال آیا یہاں تو اللہ موجود ہے، میں زندہ واپس لے آیا. بادشاہ نے اس کی سمجھداری پر اسی کو اپنا جانشین کر دیا. سمجھانے کی بات کیا تھی؟ اللہ رب العزت کی ذات سے کوئی خبر، کوئی سماعت، کوئی دیکھنی چھپائی نہیں جا سکتی. آگے اللہ فرماتے ہیں الم تری الی الذین نہوا عن النجوى ثم یعودون لما نہوا عنہ ویتناجون بالاثم والعدوان ومعصیۃ الرسول. اللہ فرماتے ہیں کیا آپ نے ان کو نہیں دیکھا جو سرگوشی کرنے سے روکے گئے تھے، پھر وہ اسی بات کو یعودون بار بار لٹاتے ہیں، لما نہوا عنہ جس سے انہیں روکا گیا تھا، وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ اور وہ سرگوشی کرتے ہیں بالاسم گناہ کے کاموں کی، والعدوان سرکشی کی، ومعصیت الرسول اور اللہ کے رسول کی نافرمانی. وَإِذَا جَاءُوكَ اور جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں، حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ اور تو آپ کو ایسے لفظوں سے سلام کرتے ہیں جن سے اللہ نے آپ کو سلام نہیں دیا. وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ اور اپنے دلوں میں کہتے ہیں لولا يعذبنا اللہ ہمیں اللہ اس پر کیوں عذاب نہیں دیتا، بما نقول جو ہم کہہ رہے ہیں، حسبهم جہنم ان کے لیے دوزخ ہی ٹھکانہ اور کافی ہے، یصلونها وہ اس میں داخل ہوں گے، وبئس المصیر بس وہ برا ٹھکانہ، کیا ہی برا ٹھکانہ. اب اس میں اللہ رب العزت کس کا تذکرہ کر رہے ہیں؟ کن لوگوں کا تذکرہ کر رہے ہیں؟ اللہ تذکرہ کر رہے ہیں منافقین کا. یہ کیا کرتے تھے کہ جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہٹتے تو کیا کرتے؟ آپس میں سرگوشی کرتے. کس چیز کی؟ اسلام کی مخالفت کی. آپس میں مشورے کرتے. کس بات کی؟ سرکشی کی. کس بات کی؟ اللہ کے رسول کی نافرمانی کی. یہ جب نبی علیہ السلام کے پاس آتے پہلا کام، جب اپنی مجلسوں میں ہوتے تو اسلام کے خلاف منصوبے بناتے، اور جب نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے تو آپ کو ایسے لفظوں کے ساتھ سلام کرتے جس سے سلام کرنے کا حکم نہیں، جیسے کہ وہ السلام علیکم، اس طرح کے الفاظ نبی علیہ السلام. اور جس کا معنی جو ہے اسلام کا معنی تو سلامتی ہے، اس کا معنی ہے بیماری، پھٹکار وغیرہ کے. اور جو ایک مرتبہ اسی طرح ایک منافق نے نبی علیہ السلام کو انہی الفاظ کے ساتھ جو ہے سلام کیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بات پسند نہ آئی،
غصے میں آ گئی اور کیا کہا وعلیک السام، تیرے اوپر بھی پھٹکار ہو۔ نبی علیہ السلام نے عائشہ کو منع کر دیا، کیا تو نے زائد بات کہہ دی، تو اتنا ہی کہہ دیتی تو کافی تھا، وعلیک، اور تجھ پر، یعنی کہ لمبی چوڑی بات کرنے کی ضرورت نہیں تجھے اپنی زبان گندی کرنے کی۔ آج کے محاورے میں اگر اس نے گالی دیا، تم نے گالی دے کے کون سا ثواب کما لیا؟ تم نے بھی تو گناہ ہی کمایا، اور تم نے بھی تو گالی دے کے اپنی زبان کو گندا کیا، جیسے ہم کہہ دیتے ہیں۔ ایسی نبی علیہ السلام نے عائشہ کو کہتا نہیں فرمائی کہ تم نے یہ بات اضافی کہہ دی، وعلیک کہہ دیتی، یہی اس کے لیے کافی ہو جاتا۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں منافقین کا پہلا کام آپس میں سرگوشیاں مشورے کرتے ہیں اسلام کے خلاف، دوسرا کام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو غلط طریقے سے سلام کرتے ہیں، اور تیسرا کام وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ، اور آپس میں کہتے ہیں ہم اگر یہ کام کر رہے ہیں تو اگر ہم غلط کر رہے ہیں تو اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا، اللہ ہماری پکڑ کیوں نہیں کرتا، اللہ ہمیں جو ہے وہ سزا کیوں نہیں دیتا، بما نقول، جو ہم کہتے ہیں، جو پچھلے دو کام ہم کرتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں حسبہ جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، یہ دنیا کے مزے لوٹ لے، ان کو مہلت دی گئی ہے، ان کی رسی کو ڈھیل دی گئی ہے، آخرکار یصلونہا، وہ اس میں داخل کیے جائیں گے، فبئس المصیر، بس وہ کیا ہے، برا ٹھکانہ ہے۔ اب اللہ رب العزت اہل ایمان سے مخاطب ہو رہے ہیں کہ تم منافقین کے طرز کو مت اپناؤ، تم منافقین کے طریقے کو مت اپناؤ۔ اور پہلے بتایا منافقین یہ کرتے ہیں، اور ہمیں کیا کہا گیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تناجیتم، جب تم آپس میں سرگوشی کرو، فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصیۃ الرسول، تو تم گناہ کے کاموں کی سرکشی نہ کرو، عدوان سرکشی کے کاموں میں آپس میں مشورہ نہ کرو، اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشی نہ کرو۔ کیوں؟ کیونکہ تم مومن ہو، اور وہ کون ہیں؟ منافق۔ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، آپس میں کوئی سرگوشی کرنی ہے، کوئی مشورہ کرنا ہے تو کون سا کرو؟ نیکی اور پرہیزگاری کا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اپنے اللہ سے ڈرو، وہ ذات جس کی طرف تم کیا کیے جاؤ گے؟ اکٹھے کیے جاؤ گے، جمع کیے جاؤ گے۔ اور پھر ارشاد ہوا انما النجوى من الشیطان، یہ سرگوشی تو صرف شیطانی بات ہے۔ کون سی سرگوشی؟ جس سے اللہ نے منع فرمایا فلا تتناجوا بالاسم والعدوان ومعصیۃ الرسول، گناہ کی، سرکشی کی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی سرگوشی یہ مت کرو۔ کیوں؟ انما النجوى من الشیطان، کیونکہ یہ سرگوشی کس کا کام، کس کی بات ہے؟ شیطانی بات ہے۔ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ وہ ایمانداروں کو غمناک کر دے، وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا، اور اللہ تعالیٰ اللہ کا حکم الا بِإِذْنِ اللَّهِ، حالانکہ بغیر اللہ کے حکم کے کچھ بھی ضرر نہیں دے سکتی ایسی۔ تم اگر کسی مومن مسلمان کے خلاف سرگوشی کرو گے، اس سے شیطان خوش ہوگا اور مومن غمگین ہوگا، اور حالانکہ تم اس گناہ میں ملوث ہوگے، تمہارے مشورے اور سرگوشیوں سے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکے گا، کیونکہ چلتا ہی کس کا حکم ہے؟ اللہ رب العزت کا۔ تم اس طرح کی سرگوشیاں کر کے مومنین کو غمگین نہ کرو، اور اپنے آپ کو گناہگار نہ کرو، اور شیطان کو راضی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ ہی نفع و نقصان کا مالک ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، ایمان والے تو صرف کس پہ بھروسہ کرتے ہیں؟ اللہ پر۔ ان کا توکل کس پہ ہوتا ہے؟ صرف اللہ پر۔ تو اللہ رب العزت ان آیات میں منافقین کی طریقے کو اور مومنین کو اس طرح کی باتوں سے منع کرنے کی تعریف فرما رہے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا العالمین الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللهم انا نسألك العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا وانت مولانا فانصرنا۔ صلی اللہ تعالی